امام زین العابدین فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تب تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر تو نوح علیہ السلام کو اس عورت کو بلانا بھلا دیا۔ جب طوفان تھاما تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی اور وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوہار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں کیونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا کہ کیونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے نہیں دیا۔ امام ساجد علیہ السلام پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا، او مومنو، یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا۔ لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلی گئی۔ صرف تصور کریں اور مالدار بن جائیں گے۔ جو شخص صبح اٹھتے ہی یہ تصور کرے کہ آج کا دن اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے راضی کروں گا، یہ تصور کرنے سے اللہ عرش سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جا کر اس شخص کے ماتھے پر غنی لکھ دے۔ اس بندے نے اٹھتے ہی میرا تصور کیا کہ آج اس نے مجھے اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیسے کرنا ہے۔ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ایسے ہے جیسے مجھے راضی کرنا۔ ماتھے پر غنی لکھنے والا اللہ ہو اور نورانی حروف سے لکھنے والا فرشتہ ہو تو اس کی پیشانی پر روز غنی 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 کا لفظ لکھا جائے، اور خود بھی سوچئے یہ پیشانی کتنی مبارک ہوگی، اور کیا وہ غنی ہو کر نہیں رہے گا، وہ خوشحال ہو کر نہیں رہے گا، اور جس کو اللہ غنی کر دے
اسے کوئی دنیا کی طاقت فقیر نہیں کر سکتی۔ جس کے ماتھے پر یہ لفظ لکھا گیا اس کی نسلیں فقیر نہیں ہو سکتی، تنگ دستی میں نہیں جا سکتی، غربت میں نہیں جا سکتی، قرضوں میں نہیں جا سکتی۔ اللہ انہیں تو نگری دے گا انشاءاللہ۔ نسلوں کے لیے اور اپنے لیے یہ چند سیکنڈ کا تصور ضرور کریں۔ اور جو بندہ صبح اٹھتے ہی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لے اور یہ سوچے کہ آج کے دن دنیا میں مال کیسے کماؤں گا، آج کے دن جائیداد اور چیزیں، اقتدار، صنعت اور تجارت کیسے کروں گا، تو اللہ عرش سے فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا کر اس شخص کے ماتھے پر فقیر، غربت، تنگ دستی، مفلسی لکھ دے۔ بس پھر اللہ اس کے لیے مفلسی لکھ دے، وہ خوشحال کیسے ہو سکتا ہے؟